ہم جو تصوف لیے بیٹھے ہیں نا، اس سے بھی بدگمان، اس سے بھی بدگمان، ہر ایک سے بدگمان، آج کی رات انشاءاللہ کوئی نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے۔ کبھی کسی رات ہم ایک کام کریں، ہم کس کس سے بدگمان ہیں ذرا سوچیں 10 منٹ، ذرا کبھی غور کریں، کوئی بھی نہیں کرے گا ایسا۔ لیکن اگر کوئی کر لے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہم اکثریت سے بدگمان ہیں۔ اگر ہم زیادہ لوگوں سے بدگمان ہیں اور ہمارے پاس بدگمانی کے دلائل بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ تصوف جسے ہم لیے بیٹھے ہیں قیامت کے دن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیں آپ کو پرانے بزرگوں کے واقعہ سنائیں، آپ ہمارے شیخ کا واقعہ بھی سنیے، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت نے خود سنایا، ایک مرتبہ بیان میں سورہ حجرات کی تفسیر 2 جلدوں میں حضرت جی کی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب روز مستقل آتے جاتے تھے، تو ایک دفعہ آئے ہوئے تھے، تو میرا چھوٹا بیٹا، حضرت جی کے چھوٹے بیٹے حضرت صاحبزادہ سیف اللہ احمد صاحب، اللہ ان کو شفا و صحت عطا فرمائے، جوان ہیں اور گردے فیل ہو گئے ہیں، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ تو فرمانے لگے کہ میرا بیٹا سیف اللہ چھوٹا تھا، جیسے 12-13 سال کی کوئی عمر ہوگی، تو وہ حضرت کی خدمت کر رہا تھا۔ تو صاحبزادہ صاحب حضرت کی خدمت کر رہے تھے، کوئی کام کر رہے تھے، ساتھ تھے۔ تو ان آنے والوں نے صاحبزادہ صاحب سے تعارف نہیں تھا، تو ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں حضرت جی کا بیٹا ہوں، بلکہ یوں فرمایا کہ میں خادم ہوں، میں حضرت کا خادم ہوں۔ ان صاحب نے یہ سنا کہ یہ 12-13 سال کا لڑکا جس کی داڑھی بھی ابھی پوری نہیں آئی، یہ حضرت کا خادم ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ گئے اور گئے، پھر دوبارہ برسوں نہیں آئے، پھر کافی سال کے بعد آئے اور آ کے حضرت سے معافی مانگی، حضرت مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ بس مجھے معاف کر دیں۔ ہوا کیا؟ کہ حضرت وہ کافی سال پہلے جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو ایک لڑکا آپ کی خدمت میں ساتھ تھا، میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا خادم ہوں، تو مجھے آج پتہ لگا وہ تو آپ کے بیٹے ہیں۔ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت جو ہے وہ تو ایسے لڑکوں سے اپنی خدمت کرواتے ہیں، تو حضرت تو پھر بچنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو ہم تو ایسی بدگمانیاں لیے پھرتے ہیں، ایک لمحہ لگتا ہے بدگمان ہونے میں، 1 منٹ سے پہلے بدگمان۔ تو بدگمانیاں اگر ہماری بہت ہیں اور ہر ایک سے ہیں تو اطمینان رکھیں، قیامت کے دن مقدمہ ہمارے خلاف پورا کھلنے لگا ہے۔ ہر بدگمانی ایک ہمارے اوپر باقاعدہ FIR ہے، ایک کیس ہے، اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ثابت ہو گئے تو بچت کے چانسز ہیں، اور ثابت نہ ہوئے تو پھر پکڑ۔ اور اچھا گمان عبادت ہے، ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اگرچہ وہ بندہ برا ہو، ہمیں عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو بدگمانی کا علاج ضروری ہے۔ یہ چند واقعات سنائے، واقعات تو اور بھی ہیں، نمونے کے لیے کافی ہیں۔ بدگمانی کے بارے میں ایک اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہی کام جب ہم کرتے ہیں تو اپنے لیے جسٹیفیکیشن نکال لیتے ہیں، وہی کام دوسرا کرے تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے اس بیہیویئر پہ بھی غور کریں، کیا یہ انصاف کے مطابق ہے؟ جو انصاف نہیں ہے۔ جب بھی بدگمانی ہو نا، اور جب بار بار بدگمانی ہو، تو اس کو دیکھیں کہ ہمارے دل کے اوپر شیطان کا مکمل کنٹرول ہے، جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بدگمانی یعنی گناہ کبیرہ کروا دیتا ہے۔ تو جس کو زیادہ بدگمانی ہوتی ہے، ہر ایک سے بدگمان، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، اور آج کل اکثریت ایسی ہے، بہت تھوڑے ہیں جو بدگمان نہیں ہوتے، اکثریت ایسی ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی طرف علاج کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرا دل کتنا خبیث، کتنا غلیظ، کتنا غلط اور گندا ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہوں۔ مجھے کون سی اللہ تعالیٰ نے کوئی لائسنس دیا ہے دوسروں کے بارے میں فیصلے کرنے کا؟ کیا ہوں میں؟ ضرورت ہے اپنے اوپر غور کرنے کی۔ دیکھیں اس وقت میں آپ کے سینے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنا سینہ نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت میں اپنا سینہ دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کا نظر نہیں آ رہا۔ ذرا دیکھیں اپنے سینوں کو، دیکھیں ذرا اپنے سینے پہ نظر ڈالیں۔ جو بھی اپنے سینے پہ نظر ڈالے اس کو سامنے تو نظر نہیں آ رہا، میں نے اپنے سینے کو دیکھا، آپ نظر نہیں آ رہے، اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنا سینہ نظر، ایک وقت میں ایک ہی چیز نظر آئے گی۔ اگر ہم دوسروں کی برائیاں دیکھیں گے،
ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آئیں گی، اور جب ہم اپنی برائیاں دیکھیں گے تو دوسروں کی نظر نہیں آئیں گی، ایک ہی چیز ایک وقت میں نظر آئے گی۔ اور مشائخ نے لکھا ہے جس شخص کے سامنے اپنے عیوب کھل جائیں، اپنی برائیاں کھل جائیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اسے محبت کرتے ہیں، رحمت کی نظر ہوگی۔ اور جس شخص کے سامنے دوسروں کی برائیاں کھل کھل کے آتی ہیں، یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں۔ دید قصور فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کو پہچاننا، یہ قیامت کے دن تو ہوگا۔ تو دید قصور جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، یہ ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھنے والے، سمجھنے والے بنیں۔ تو ایک وقت میں ایک ہی بات نظر آ سکتی ہے، دونوں نظر نہیں آ سکتی۔ ہمیں اپنے اوپر رونے کی ضرورت ہے۔